الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں نماز کی جتنی تاکید آئی ہے شاید کہ اتنا تاکید کسی اور شرعی حکم کے بارے میں آیا ہو۔ قرآن کریم جگہ جگہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ۔ احادیث تو اس بارے میں اتنی زیادہ ہے کہ نماز کی تاکید اور اہمیت کے بارے میں الگ بہت سی احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ صلاۃ نماز چھوڑنے والے کے وعیدوں کے بارے میں اور احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پڑا ہے۔ پھر نماز میں تاخیر کرنا، نماز اپنی اوقات پر نہ پڑھنا، اس کے بارے میں الگ احادیث موجود ہے۔ لیکن آج کا ہمارا درس صرف اس پر مشتمل ہوگا کہ جو لوگ نماز کو قصداً عمداً چھوڑ لیتے ہیں یا کسی کوتاہی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ لیتے ہیں تو قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں اسی کی سزا کیا ہوگی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ آج کا ہمارا درس صرف اس پر مشتمل ہوگا۔ قرآن کریم میں کبھی فرماتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنی نماز بھول بیٹھے ہیں، یعنی نماز اپنی وقت پر نہیں پڑھتا یا نماز کو بالکل بھول گئے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ غافلون، کہ یہ لوگ نماز سے بالکل غفلت میں پڑے ہیں۔ کبھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز پڑھو لیکن اگر نماز نہیں پڑھا تو پھر مشرکین کے جماعت میں سے آپ شامل ہوں گے۔ اسی طرح کبھی اللہ جل شانہ جہنمیوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیوں جہنم میں داخل کیا گیا تو وہ فرماتے ہیں، وہ پھر ادھر کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم خود غور کریں کہ ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہوں گے لیکن مسجد میں نمازیوں کی حاضری کتنی ہوگی، محلے میں کتنے لوگوں کی تعداد ہوگی لیکن صبح کی نماز کا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوتا ہے کہ محلے میں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں لیکن نماز صبح کی نماز کے وقت صرف چند افراد، دیگر نمازوں میں صرف درجن برے افراد، 2 درجن 3 4 درجن ہوں گے، لیکن سینکڑوں افراد پر مشتمل محلے میں 1-2 درجن افراد کا نماز کے لیے حاضر ہونا یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ اس لیے نماز جو لوگ چھوڑتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج آپ کو کچھ تفصیل بتائیں گے کہ نماز چھوڑنے کی کیا سزا ہے۔ آج صرف ہم ایک حدیث ذکر کر دیتے ہیں جو کہ حدیث کے مختلف کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ان کی کیا سزا ہوگی۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے قرۃ العیون و مفرح القلوب المحزون، انہوں نے نماز کے بارے میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے، یعنی مسلمان اور کافر میں یہ فرق ہو کہ مسلمان نماز پڑھیں گے، کافر نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ تو صرف اس حدیث میں غور و فکر کرے جو احادیث کے مختلف کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے جو قصہ ذکر کیا ہے، مختلف احادیث کا نچوڑ ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز میں کوتاہی کر دیتے ہیں، سستی کر دیتے ہیں، اللہ جل شانہ سے 15 سزائیں دیں گے۔ ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گے۔ دنیا میں جس بندے کو 6 سزائیں ہوں گی وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات مٹھائے گا، اللہ جل شانہ
اس کے کسی عمل پر اجر اور ثواب نہیں دے گا۔ اللہ جل شانہ اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا۔ اللہ جل شانہ دنیا میں مخلوق کے دلوں سے اس کے ساتھ نفرت پیدا کرے گا، یعنی مخلوق اس سے نفرت کریں گے، اور نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیاوی سزائیں ہے۔ موت کے وقت ایسے بندے کو جو سزائیں دی جائے گی وہ یہ ہے، یہ ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا، بھوکا اور فقر کی حالت میں مرے گا، اگرچہ اس کے ساتھ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ ہوں گے۔ تیسرے کہ مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر ساری دریاؤں کا پانی بھی اس پہ پلا دیا جائے تو پیاس بھی نہیں بجھے گا۔ یہ تو موت کے وقت کی سزائیں تھی۔ قبر میں جو سزائیں دی جائیں گی وہ یہ ہوں گی، اللہ عز و جل اس کی قبر تنگ کر دے گا، اور قبر اسے اس طرح دبائے گا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ہو کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اس طرح اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سام ہوگا۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گی، ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کے مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا، میں شجاع الاقرع ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کی جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر ظہر تا عصر، نماز عصر ضائع کرنے پر عصر تا مغرب، نماز مغرب نہ پڑھنے پر مغرب تا عشاء، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر صبح تک مارتا رہوں گا۔ اور جب بھی میں ایک ضرب لگاؤں گا تو مردہ، جب یہ سانپ ایک ضرب لگائے گا، ایک وار کرے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دنسا دیا جائے گا، تقریباً 50-60 گز تک وہ زمین میں دنسا دیا جائے گا، تو وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا، اور یہ عذاب اس پر تا قیامت مسلسل ہوتا رہے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان عذابوں سے بچائے۔ قیامت کے دن کی 3 سزائیں یہ ہوگی، ایک یہ کہ اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کی بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اسی طرح حساب کے وقت اللہ جل شانہ اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جڑ جائے گا۔ تیسری کہ اللہ جل شانہ اس سے حساب سختی کے ساتھ لے گا جس سے زیادہ سخت اور طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا، اور جہنم پر میں اس کا بہت بڑا